محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 اے محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علیم ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد على السماء واسمه محمد في العرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقاية والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد قيل له في شان خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات يجمع ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ الرسول ووزیر الرسول ووصی الرسول ناطق حجت الرسول وباب اطرت الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت الرسول صاحب النور علام الذي هو خير المبشر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشبر قاسم الطوبى والسقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعني الحسن والحسين قيل له في شان خلقه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة ثقلين صلوات قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات بھیجیے محمد وآلہ بزرگزان مذہب و ملت برادران ایمانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے اور جو ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کتاب تقدیر کے صفحات پر یا آل محمد کی خوشی لکھی ہے یا آل محمد کا غم ہے لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا جس نے بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا جس نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا منکرین کو دیکھا تو پھر نار کر دیا ہم جیسوں کو دیکھا تو اللہ جو ہے تمام عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے میرے حبیب یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں آپ کہہ دیا کریں کہ میرے لیے کافی ہے وہ اللہ جو گواہ ہے اور اس کے علاوہ دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے یعنی اللہ کے قرآن نے ہمیں یہاں پر ایک قانون بتا دیا کہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں یعنی جو محمد کو اللہ کا رسول نہ کہے وہ کافر ہے یا اللہ کی کتاب نے ہمیں قانون بتا دیا اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی میں نام بھی لے لیتا ہوں قبلہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام پر بیٹھ کر کہا تھا
کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، تو میں کہتا ہوں آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ یزید جو بندروں سے کھیلتا تھا، جو کتوں کو کھلاتا تھا، نجاست پہ پلنے والے یزید کا عقیدہ کیا تھا۔ شام کے تخت پر بیٹھ کر اس نے کہا تھا نہ کوئی رسول آیا ہے، نہ کوئی دین آیا ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے۔ یزید تھا رسالت کا منکر، وہ کہتا تھا کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو محمد کو اللہ کا رسول نہ کہے وہ کافر ہے۔ تو پتہ چلا کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، اسلام اور کفر کی جنگ جو ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمیں آپ کی تعداد سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ جہاں 72 9 لاکھ پہ بھاری ہوا کرتے ہیں۔ جہاں 72 9 لاکھ پر بھاری ہوا کرتے۔ اسلام کے حقیقی چہرے کو حسینیت کہتے ہیں، کفر کے بدنما چہرے کو یزیدیت کہتے ہیں۔ شام کی تاریخی یزید ہے، انوار مبین حسین ہے، شیطان کی صورت یزید ہے، جو پیکر رحمان کی صورت ہو وہ حسین ہے، جس کے گھر میں شیطان پلے وہ یزید ہے، جس کے گھر میں قرآن پلے وہ حسین ہے۔ توجہ ہے؟ جس شام کی تاریخی یزید ہے، کفر کا بدنما چہرہ یزید ہے، اسلام کی دستار حسین ہے۔ اب جملہ کہوں گا، میں دیکھوں گا کون کون مجلس سننے کے لیے بیٹھا ہے کہ مرجانہ کی پھول ہو تو یزید ہوتا ہے، فرزند بطول ہو تو حسین ہو۔ اور جو ہے ابو جہل جہنم میں گیا، وجہ کیا تھی؟ رسول خدا کو محمد نہیں مانتا تھا، محمد بن عبداللہ نہیں کہتا تھا، محمد کو صادق نہیں مانتا تھا، امین نہیں مانتا تھا، ابو طالب کا بھتیجا نہیں مانتا تھا۔ جب سب مانتا تھا تو وجہ کیا ہوئی کہ وہ جہنم میں چلا گیا؟ پتہ لگا وہ اللہ کے دیے ہوئے اس عہدے کو نہیں مانتا تھا جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کو مانتا تھا، لیکن رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے کہا صرف محمد بن عبداللہ کہہ لینا کافی نہیں، محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ انتخاب کرتا ہے وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور جو لوگ انتخاب کرتے ہیں وہ الیکشن سے الیکٹ کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں وہ الیکشن سے کرتے ہیں۔ جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے انہیں عربی میں یا مصطفیٰ کہتے ہیں، یا مرتضیٰ کہتے ہیں، یا مجتبیٰ کہتے ہیں۔ جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے اس عہدے کا انکار کرتا تھا جو اللہ نے رسول خدا کو دیا۔ وہ محمد بن عبداللہ تو مانتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں ایسے قبول نہیں کروں گا، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب مان لینا کافی نہیں، علی اور ولی اللہ کہنا بھی ضروری ہے۔ تمام حضرات عزیزان محترم، آج میں اپنے بہت بڑے عالم دین عالم ہیں جو سید علی الحسینی سستانی صاحب کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا، ایک بار واپس میری نظر سے گزرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہماری نفس و جان ہے۔ جو ہے بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، نفس و جان میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تھوڑے موٹے اختلاف ہیں ہمارے درمیان، یہ تحقیقی اختلاف ہے۔ جب ہم تحقیق کے میدان میں چلیں گے، جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ اختلافات دور ہو جائیں گے۔ اللہ بھی ہمارا ایک ہے، جو ہے قرآن بھی ہماری ایک ہے، نبی بھی ہماری ایک ہے، ہم بھی 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، آپ بھی 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، ہم بھی قیامت کو مانتے ہیں، آپ بھی قیامت کو مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے۔ علمی بات ہوا کہ جو گستاخی رسول کرے گا، جو رسالت کے گستاخ ہوں گے، جو توہین رسالت کرے گا، اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ تو اب ہمیں تاریخ کے دریچوں میں چلنا چاہیے کہ پہلی توہین رسالت ہوئی کدھر ہے۔ اور جو ہے جب ہم ان مورخوں کو پکڑیں گے، ان راویوں کو پکڑیں گے کہ جنہوں نے اس توہین رسالت کی بنیاد رکھی ہے، تو آج ہمیں تب سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیسے گستاخ رسول کے سامنے باہر نکلنا چاہیے، اسے سزا دلوانی چاہیے۔ توجہ ہے نا تمام حضرات؟ اب
سب سے پہلے جو تاریخ اسلام میں گستاخی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنے. نہیں، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے دن سے نبی ہو. رسول اللہ فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان خلل ہو رہے تھے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس وقت نبی بنا، بولا اس وقت بھی نبی تھا، یعنی اس سے پہلے بھی نبی تھے. اب آپ پوچھیں گے بھائی آپ کب سے نبی کو نبی مانتے ہیں؟ میں کہوں گا جب کب بھی نہیں تھا. کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا، ربیع الاول ابھی آیا ہی نہیں تھا. ربیع الاول کا تعلق ہوتا ہے چاند سے، چاند ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا. چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، سورج ابھی بنا ہی نہیں تھا. سورج ہوتا ہے آسمان پہ، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. خدا کی قسم میری زبان لرز کے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ میں کیا کہوں. کیا تھا تو میرا نبی تھا. بس ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں لینے والا تھا. خدا فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ مخلوق کو پیدا کروں، میں نے کہا کن ہوا فیکن، ایک نور خلق ہوا، ایک نور محمد تھا. وہ نور محمد تھا. اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 12 مقدس پردوں میں رکھا. ان مقدس پردوں میں وہ نور تسبیح الہی کرتا رہا، وہ خدا کی تسبیح کرتا رہا. جو وہ تسبیح کرتا جاتا تھا پردے ہٹتے جاتے تھے، پردے ہٹتے جاتے تھے. کہ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا فقدر میں فقدر 24، اللہ نے اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. ادھر قطرے گرتے جا رہے تھے، اللہ نبوتیں دیتا جا رہا تھا. ادھر قطرے گرتے جا رہے تھے، اللہ نبوتیں دیتے جا رہا تھا. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نبی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. ادھر اللہ وسیلے گرتے جا رہے تھے، ادھر اللہ نبوتیں دیتے جا رہا تھا. میرا اس مولوی سے سوال ہے جو کہتا ہے نبی ہم جیسا تھا، اور تمہارا پسینہ گرے، بیماریاں بنتی ہیں، ان کا پسینہ گرے، یوسف جیسے عظیم. اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کسی بچے کی بہت آواز آئی ہے، چہرہ نظر نہیں آیا. شعر بھی یاد آ گیا، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہ شاعر فرماتا ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں بچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو بچے بول پڑتے ہیں. علی کے عشق میں جاؤ تغیر خیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے وجہ ہے تمام. اللہ فرماتا ہے خلق السماء من عرق راضی. ایک مرتبہ میں اللہ نے میرے نبی کے سر کا پسینہ لیا، اس نے آسمان کو خط کر دیا. پھر فرمایا خلق الانبیاء من العرق جبین، میرے نبی کے جبین کا پسینہ لیا، ماتھے کا پسینہ لیا، پیشانی کا پسینہ لیا، اس نے انبیاء خلق کر دیے. خلق الملائکۃ من العرق صدرہ، میرے نبی کے سینے کا پسینہ لیا، اس سے ملائکہ بنا دیے. خلق اللوح والقلم من العرق یدین، میرے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، اس سے لوح و قلم بنا دیے. خلق الارض من العرق رجلین، ایک مرتبہ میرے نبی کے قدموں کا پسینہ لیا، اس سے ارض بنا دی، اس سے زمین بنا دی. اب دنیا جو کھانا کھاتی ہے وہ زمین سے کھاتی ہے، جو دانا اگتا ہے وہ زمین میں اگتا ہے، جو پیدا اگتا ہے وہ زمین سے اگتا ہے، جو رزق ملتا ہے وہ زمین سے ملتا ہے، اور جو ملتا ہے میرے نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتا ہے. بسم اللہ. ایک مرتبہ اللہ نے اس نور کو جب 12 مقدس حجاب سے باہر نکلا، تمام ملائکہ بنائے، انبیاء بنائے، عرش و فرش بنایا، لوح و قلم بنایا، زمین و آسمان بنائے. جب سب کچھ بنا لیا نا، ایک مرتبہ میرے اللہ نے اس نور کو جناب آدم کی صلب میں منتقل کیا. جناب آدم کی صلب سے یہ جناب شیش کی صلب میں منتقل ہوا،
اور اب جو نبی کا شجرہ سننے بیٹھے ہیں وہ میرا ساتھ دیجیے گا. ایک مرتبہ جناب آدم کی سلب سے جناب شیش کے سلب میں آیا, جناب شیش سے جناب عروش میں آیا, جناب عروش سے جناب کنعان میں آیا, جناب کنعان سے جناب مالائل میں آیا, جناب مالائل سے جناب بادر میں آیا, جناب بادر سے جناب اخنوف میں آیا, جناب اخنوف سے جناب والبس میں آیا, جناب والبس سے جناب ملک میں آیا, جناب ملک سے جناب نوح میں آیا, تو جو ہے جناب نوح سے جناب فرخشت میں آیا, جناب نوح سے جناب سام میں آیا, جناب سام سے جناب فرخشت میں آیا, جناب فرخشت سے جناب صالح میں آیا, جناب صالح سے جناب عابر میں آیا, جناب عابر سے جناب یعقوب میں آیا, جناب یعقوب سے جناب طارق میں آیا, جناب طارق سے جناب ابراہیم میں آیا, جناب ابراہیم سے جناب اسماعیل میں آیا, جناب اسماعیل سے جناب اسحاق میں آیا, جناب اسحاق سے جناب یعقوب میں آیا, جناب یعقوب سے جناب یوسف میں آیا, جناب یوسف سے جناب کردار میں آیا, جناب کردار سے جناب دن میں آیا, جناب دن سے جناب حامد میں آیا, جناب حامد سے جناب یش میں آیا, جناب یش سے جمشین میں آیا, جمشین سے یعاد میں آیا, آد سے عدنان میں آیا, عدنان سے معاد میں آیا, معاد سے مدد میں آیا, مدد سے خزیمہ میں آیا, خزیمہ سے کنانہ میں آیا, کنانہ سے نظر میں آیا, نظر سے مالک میں آیا, مالک سے آزر میں آیا, آزر سے غاب میں آیا, غاب سے لہاب میں آیا, لہاب سے کبھی میں آیا, کبھی سے کعاب میں آیا, کعاب سے کلاب میں آیا, کلاب سے زید میں آیا, زید سے قزی میں آیا, قزی سے عبد المناف میں آیا, عبد المناف سے ہاشم میں آیا, ہاشم سے عبد المطلب میں آیا. ایک دور کی جناب عبداللہ آدم سے چلا تھا, ایک مرتبہ جناب عبد المطلب کے سلب میں آ گیا, جناب عبد المطلب کے سلب میں آتے ہی اللہ نے حکم دیا کہ دور کے برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک جناب عبداللہ کی سلب میں چلا گیا, ایک جناب ابو طالب کی سلب میں چلا گیا, جو نور جناب عبداللہ کی سلب میں گیا وہ محمد رسول اللہ بن گیا, جو ابو طالب کی سلب میں گیا علی ولی اللہ. اللہ اکبر. جو ہے جو جناب آدم سے چلا تھا, جناب عبد المطلب میں آ کر دو برابر حصوں میں تقسیم ہوا. ایک ابو طالب کی سلب میں گئے, ایک جناب عبداللہ کی سلب میں گئے. جو عبداللہ کی سلب میں گیا وہ محمد رسول اللہ بن گیا, جو ابو طالب کی سلب میں گیا وہ علی ولی اللہ بن گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی کا نور کیسے ہے. اب آپ کو وہ حدیث سمجھ آئے گی کہ جب رسول نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے ہیں. اور جو ہے ایک مرتبہ لوگ فرماتے ہیں کہ بھائی علی تو باقی صحابہ جیسے ہیں, سب صحابہ آپس میں برابر ہوتے ہیں, آپ ایسی مولا علی کی فضیلت کو بلند کرتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں مولا علی کے 3 بھائی تھے, جعفر, عقیل, طالب. اب مولا علی گھر میں بھی چوتھے نمبر پہ رہے, ان کا مقدر ہے, لیکن فضیلت میں مولا سب سے بلند تھے. تو میں جملہ کہہ دوں جو مولائی یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جب علی کی اپنی ماں کے بچے علی کی برابری نہیں کر سکتے تو یہ دنیا کی ماں کے بچے علی کو کیسے جو ہے. آپ کہیں گے بھائی آپ نے ایسے ہی بول دیا, ہمیں تو دلیل چاہیے, وہ بھی قرآن سے. بسم اللہ. خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. جو ہے نا, کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے. ایک مرتبہ اللہ جو پورے قرآن کے اندر کبھی کوئی فرق نہیں رکھا, کسی کالے کو گورے میں فرق نہیں رکھا, لمبے کو موٹے میں فرق نہیں رکھا, صحیح ہے, کسی لمبے کو چھوٹے میں فرق نہیں رکھا, موٹے کو پتلے میں فرق نہیں رکھا. وہ اللہ جو کسی چیز میں کوئی فرق نہیں رکھتا, وہ کہہ رہا ہے ایک فرق ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ نہیں برابر وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. یعنی اللہ کا قرآن بتا رہا ہے سوال کرنے والا افضل نہیں ہے, جواب دینے والا افضل ہے. جو جاننے والا ہے وہ افضل ہوتا ہے, جو سوال کرے وہ افضل ہوتا نہیں ہوتا, جو جواب دے وہ افضل ہوتا ہے. اب میں پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں کہ بعد از ختم مرتبہ اگر علی کے در کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کر کسی اور کے در پر گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان دیں گے, لیکن اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پر آئے ہو
افضل ماننا پڑے گا۔ نہج البلاغہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی ممبر رسول پر تشریف فرما تھے کہ ایک یہودی دوڑتا ہوا کہا یا علی آپ نے یہ علم کہاں سے لیا؟ اب علی نے ہمیں بتایا ہے کہ عزت رسول کی کیسے بچانی ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا یہ میرا ذاتی علم ہے، علی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا شعور ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ علم میں نے پڑھا ہے، میں نے حاصل کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ھذا صفت العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو علم کی صفت میرے اندر ہے یہ لعاب رسول کی وجہ سے ہے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ یہودی نے میرے مولا کی قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے، مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ علی مسکرائے فرمایا کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے محمد کو دیکھا نہیں، میں نے آپ کے رسول کو دیکھا نہیں، میں نے آپ کے علم کو دیکھا ہے، آپ کے علم سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا، جب غلام ایسا ہے تو وہ مالک کیسا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ میرے مولا اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے کہ بچنے میں سے ایک منافق آگے بڑھا، کہنے یا علی اس میں آپ کا کیا کمال ہے، پھر آپ کی کیا فضیلت ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، جو تو لعاب رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی چوس لیتا، کوئی بھی غلام پی لیتا تو اس کے پاس اتنا علم آ جاتا، اس میں آپ کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی اس کی جملے جاری تھے، میرے مولا ممبر سے کھڑے ہوئے، چہرے پر جلال آیا، چاہے ابھی دعا بول رہا ہے، لہو تو بول رہا ہے، ابھی دعا بولا ہے، لہو تو بولا ہے۔ مولا علی کی چلو بہت سارے فضائل ہیں، پھر کبھی بیان ہوں گے۔ ایک مجلس میں ناممکن ہے کہ ان کو کیا جائے۔ ہم رسالت کے بات کر رہے ہیں، توہین رسالت۔ پہلی توہین رسالت یہ ہوئی کہ رسول کو 40 سال بعد نبی مانا۔ دوسری توہین رسالت اس مورخ نے کی جس نے ہمارے بچوں کی اسلامیات کی کتابوں کے نصاب کے اندر ڈال دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب حلیمہ نے پالا، جناب حلیمہ نے رسول کو پالا، جناب حلیمہ نے رسول کو دودھ پلایا۔ میں سوال کروں اس مولوی سے کہ ہمیں بتاؤ کہ جناب حلیمہ کا مذہب کیا تھا، وہ کس خاندان سے تھی، وہ کس قبیلے سے تھی، ان کی شادی کب ہوئی، ان کے بچے کتنے تھے، وہ فوت کب ہوئی، جب فوت ہوئی تو آج دنیا میں ان کی قبر کہاں ہے؟ جو ہے ہم اتنا بہت رکھتے ہیں نا، پوچھے کہ جناب حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ اگر وہ کہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائی تھی تو ہم بولیں کہ وہ کیسے لائی تھی؟ آپ تو کہتے ہیں نبی 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ جو ہے اگر وہ کہے وہ کسی پر ایمان نہیں لائی تھی، پھر میں قرآن کی وہ آیت پکڑ کے اس کے سامنے لے آؤں گا۔ خدا فرماتا ہے حرم علیہ منازل، ہم نے موسیٰ پر گائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ پھر حیرت کرنا کہ موسیٰ نوکر ہے یہ سردار ہے، موسیٰ ریت ہے یہ آقا ہے۔ جب موسیٰ جیسے نبی جانتے ہیں کہ 3 دن کے ہوتے ہوئے کہ گائیوں کا دودھ حرام ہے، تو نبی جیسے سردار کو گائیوں کا دودھ پلا جو ہے یہ توہین رسالت ہے۔ یہ کردار تاریخ میں بنائے گئے ہیں، کیونکہ اگر مورخ تاریخ میں یہ لکھ دیتا کہ جناب حلیمہ نے رسول کو نہیں پالا تو بتانا پڑتا کس نے پالا۔ ابو طالب کا نام گوارا نہیں تھا۔ ابن خلدون سے لے کے شبل نعمانی تک اور شبل نعمانی سے لے کر ڈاکٹر طاہر القادری تک کی تفاسیر کے اندر ان کی تواریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جناب حلیمہ بیمار رہا کرتی تھی، بیمار رہتی تھی اور ضعیف ہوتی، ان کی اونٹنی نہایت ضعیف تھی، وہ تندرست نہیں تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ ان کے گھر میں جو بکریاں تھیں وہ دودھ نہیں دیتی تھی، ان کے گھر میں جو درخت تھے وہ کھجوروں کے پھل نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ جب جناب حلیمہ نے رسول کو اٹھایا تو جناب حلیمہ بھی تندرست ہو گئی، ان کی اونٹنی بھی تندرست ہو گئی، ان کے گھر کی بکریوں نے دودھ دینا بھی شروع کر دیا، ان کے جو درخت لگے ہوئے تھے انہوں نے بھی رسول کی برکت سے پھل دینا شروع کر دیا۔ تو پھر پتا چلا نتیجہ تک یہ نکلتا ہے آپ کی تاریخ کی کتابوں سے کہ حلیمہ نے رسول کو نہیں پالا تھا، رسول نے حلیمہ کو پالا تھا۔ رسول خدا نے جناب حلیمہ کو پالا تھا۔ اگر اتنی ساری چیزیں رسول کی برکت سے ہوئی ہیں۔ آج کل تو آپ نے بھی سنی ہوئی تھی، نعتیں بھی آئی ہے کہ تیری بکریاں نو پاوا میں چارہ حلیمہ اپنے نام رکھنے کے لیے۔ تو میں اس شاعر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ڈالنا چاہتے ہو جناب حلیمہ کی بکریوں کو چارہ؟ حسرت کیا ہے؟
خواہش کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ کنیز ہے، یہ نوکر ہے، یہ بیوی ہے رسول کی، انہوں نے رسول کو پالا اپنی طریقے کے حساب سے، وہ اگر رسول کو پالا ہے، وہ کنیز ہے، وہ نوکر ہے، تو میں کہوں گا خیرت کرو، نبی کی بیٹے کی بکریوں کو چارہ تو دے سکتے ہو، نبی کے بیٹے کے زنجیروں تمہیں برداشت نہیں ہے۔ سلوات بھیجیے۔ تیسری توہین رسالت جو تاریخ میں یہ چلو پورا شعر میں یوٹیوب پہ پڑھا توہین رسالت کے اوپر جتنا میں ابھی ابتدا صاحب بھی آ چکے ہیں، ایک سے دو باتیں اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ توہین رسالت تیسری جو ہے انہوں نے کردار بنائے، دولت ان کے پاس تھی، حاکم ان کے پاس تھے، حکومتیں ان کے پاس تھی، مولف ان کے پاس تھے، مولف ان کے پاس تھے، یہ کہتے ہیں رسول خدا کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ابن خلدون سے شبل نعمانی تک، اور شبل نعمانی سے ڈاکٹر طاہر القادری تک نے اپنی تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ طبری کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور پوری امت مسلمہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو، ہم سب کا متفقن علیہ بات ہے کہ رسول نے شادی 25 سال کی عمر میں کی، اور جو ہے 25 سال کی عمر میں رسول نے شادی کی۔ 4 سال تک رسول کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، پہلا بیٹا ہوا قاسم نام کا، اسی لیے کہا جاتا ہے ابو القاسم۔ اب جس نے بھی بیان کیا اس نے کہا کہ اعلان رسالت جو رسول نے کیا تھا وہ 40 سال کی عمر میں کیا، اور اعلان رسالت سے 5 سال قبل اپنی تینوں بیٹیوں کی معاذاللہ شادی مشرک خاندان میں کر دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ عتبہ عتیبہ اور ام عاص سے رسول کی تینوں بیٹیوں کی شادی رسول نے کیوں کر دی جبکہ وہ مشرک تھے؟ کہا تب نبی نہیں تھے، نبی نے اعلان 40 سال کے بعد کیا ہے۔ اب ذرا میرے ساتھ گنیے گا، 25 سال میں رسول نے شادی کی، 40 سال کی عمر میں رسول نے رسالت کا اعلان کیا، بیچ میں بچتے ہیں 15 سال، 15 سال میں پہلے 4 سال رسول کی اولاد نہیں ہوئی، وہ 4 سال نکالے 11 سال بچتے ہیں، 11 سال میں سے انہوں نے کہا اعلان رسالت سے 5 سال قبل رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، وہ 5 نکال دیجئے تو 6 بچتے ہیں۔ اب مجھے بولو سر پہ قرآن کرتے بتائے دنیا کی کس مذہب کے اندر 6 سال کے اندر بیٹیاں پیدا بھی ہو جاتی ہیں، جوان بھی ہو جاتی ہیں، شادیاں اور جو ہے ہمیں تاریخیں پوری کر کے بتاؤ، ہم رسول کی بیٹیاں مانیں گے، ہم نبی سے محبت کرنے والے کیا ہمیں تاریخیں تو سمجھ میں آئے؟ 6 سال کے اندر کیسے کوئی جوان بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، پیدا بھی ہو جائے، وہ بھی 3 بیٹیاں؟ تو جو ہے تمام حضرات میں نے بڑی تحقیق کی اس بارے میں نے کتابیں چھانی، میں نے سوچا کہ لکھنے والے مورخ نے رسول کی 4 ہی بیٹیاں کیوں نہیں لکھی، کیوں 5 کیوں نہیں لکھی، 7 کیوں نہیں لکھی، 10 کیوں نہیں لکھی؟ قلم اس کے پاس تھا، دولت اس کے پاس تھی، ریاست اس کے پاس تھی۔ جب میں نے تحقیق کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس نے جتنے مولا علی کے مقابلے میں دشمن بنائے تھے اتنے ہی جناب فاطمہ کے مقابلے میں بنائے، لیکن جتنی بھی 4 بیٹیاں بنا لی لیکن تیسرا نواسا نہیں بنا سکے۔ میں سوال کروں، تاریخ کے مؤرخ تمہارے پاس تھے، مؤلف تمہارے پاس تھے، تاریخ دان تمہارے تھے، راوی تمہارے تھے، دولت کے خزانے تمہارے تھے، حاکم تمہارے تھے، ریاستیں تمہاری تھی، جب تم نے رسول کی 3 بیٹیاں اور لکھ دی تو تیسرا نواسا کیوں نہ لکھ سکے؟ میں سمجھ گیا کہ مولوی کی مجبوری بن گئی تھی، تیسرا نواسا لکھتا تو لکھتا کیسے؟ اگر لکھ بھی لیتا تو زلفے کسے پکڑواتا، توجہ ہے، کاندھے پہ سوال کسے کرواتا، رسول سے لب کس کے بوسا لیتے؟ وہ لکھنا پڑا تیسرا نواسا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کو 5 برابر حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 3 میں جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین کو خلق کیا، اور اس کے علاوہ مولا علی کا نور جناب عبد المطلب پر آ کر ڈوبا۔ اب عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلے کا میدان ہے، عیسائی سامنے آتے ہیں،
اب جب بھی یہ لفظ ہیں ایک جیسی لغت سے نکلے ہیں، ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، مباہلہ، مجادلہ، مناظرہ، مقاتلہ، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں۔ جب بھی مقاتلہ ہوتا ہے، کوئی بندہ جہاد کرنے جاتا ہے، اس کے سامنے اگر بچہ آ جائے تو مقاتلہ نہیں کیا جاتا۔ کوئی مناظرہ کرنے جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی بچہ آ جائے جس کے پاس علم نہ ہو تو وہ مناظرہ نہیں کراتا۔ اسی طرح یہ مباہلہ تھا، اب ٹکر کے لوگ چاہیے تھے۔ رسول لے کے جا رہے ہیں جناب فاطمہ کو، جو ہے رسول لے کے جا رہے ہیں مولا علی کو، رسول لے کے جا رہے ہیں امام حسن امام حسین کو، کس کے لیے؟ مباہلے کے لیے۔ سامنے سے عیسائی پادری تھا، وہ کہتا تھا ہم اللہ کو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جناب مریم کو ہم مقدس مانتے ہیں، جناب جبرائیل کو مقدس مانتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اب لے کے بھی ایسا جانا چاہیے تھا کہ پتہ چلتا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا جو ہے تو ایک مرتبہ رسول لے کے گئے مباہلے کے میدان میں، ابھی لے کے جا رہے تھے، عیسائی پادری نے دور سے دیکھا، ایک مرتبہ سجدہ ریز ہوا، اپنی عوام کو کہتا ہے کہ جن دور کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اگر وہ یہاں آ گئے ان کے حکم کرنے سے پہلے یہ پہاڑ ہم پہ گر جائے گا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ ادھر عیسائی بھاگ گیا۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ نے لعنت بھیج دی، عیسائیوں نے قبول نہیں کی، جو ہے عیسائی پھر گئے، عیسائی پھر گئے، انہوں نے بولا ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو عظیم ہستیاں مانتے ہیں، ہم یہ لعنت قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے لعنت بھیجی تھی ان کے لیے جو ان پرشتن پاک کے مقابلے میں آئے۔ اب لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی ہے، کیوں؟ کیونکہ پادری چلے گئے ہیں، اللہ نے لعنت بھیجی، نہ اللہ نے ایسا کہا کہ میں لعنت واپس لیتا ہوں، نہ کوئی قرآن میں ایسی آیت ہے کہ میں لعنت کو رحمت میں بدل دیتا ہوں۔ اللہ کی لعنت وہی مباہلے کے میدان میں کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ تعلیم کے پرچے بدلے، کچھ وقت گزرا، کچھ دور گزرا، انہی پنجتن پاک میں سے ایک بی بی ایک دربار میں گئی، کہا میری جاگیر مجھے دے دو، انہوں نے کہا گواہ پیش کرو، کہا گواہ ہوئی، امام بی بی نے مباہلے والے پیش کیے، امام علی کو کیا، امام حسن کو کیا، امام حسین کو کیا۔ جب اس نے گواہوں کو پڑھنے سے انکار کر دیا، بی بی مسکرائی، کہا کہ جاگیر لینے نہیں، مباہلے والی لعنت اس کے حقدار کو پہنچانے آئی۔ جو بھی سیدہ کے مقابلے میں آیا، جو بھی ان پنجتن پاک کے مقابلے میں آیا، خدا نے اس پر لعنت کی۔ اور جو ہے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، میں سب سے عرض کروں گا سنت بھائی بیٹھے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ممبر رسول پر مخاطب نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بھی بہتر جانتے ہیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے، پابندیاں کافی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا خود جا کر تحقیق کریں، اپنی کتابوں کو پڑھیں، گوگل پہ جا کر خود لکھیں ہو کلڈ دی ڈاٹر آف پیس پروفٹ پیس بی اپان ہم، جناب فاطمہ۔ گوگل آپ کو بتائے گا کہ جناب فاطمہ کا قاتل کون ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھے، وہ آپ کو ہر سوال کا جواب دے گی۔ میں نے اس دن بھی آپ کو کتابوں کے حوالے دیے، میں اپنے جوانوں کو بولتا ہوں گوگل پہ جا کے چیٹ جی پی ٹی لکھیں، کتاب کا نام لکھیں، صفحہ نمبر لکھیں، وہ آپ کے سامنے پکچر لے کے آئے گی کتاب۔ اب آپ کو کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جتنی کتابیں ہوں گی سے مواد لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ میں کہوں گا دعوت دوں گا تحقیق کریں۔ حدیث قصہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا، سورج و چاند کی قندیلیں نہیں لٹکائی، یہ چکر کھانے والے افلاک نہیں بنائے، اگر بنائے ہیں تو پنجتن پاک کی مودت میں بنائے ہیں۔ میرے اللہ تجھے مودت تھی، تو نے پنجتن پاک کے لیے اس پوری کائنات کو خلق کر دیا، ہم کیا کریں؟ رسول فرماتے ہیں زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ جو ہے ہمارے صلوات بھیجیے محمد والی محمد۔ بس عزیزان محترم، قبلہ صاحب بھی آ چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بقا علی الحسین او ابقا اتباقا وجبت لہ الجنہ، جو شخص حسین کا روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ 12 محرم الحرام کی شب آ چکی ہے، اجڑ گیا ہے مدینہ، اجڑ گئی ہے جناب محمد کی قبر۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں پہ بڑا ظلم ہوا ہے، جناب علی کی بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ ایک شاعر نے شام غریبہ کے منظر کو قید کیا،
اور بڑے خوبصورت بن گئے. وہ کہتا ہے تناب خیموں کی جنگ نہیں ہے، کسی کی چادر، کسی کا برقع، کسی کا بستر چل رہا ہے. ایک مرتبہ بی بی رو کے فرماتی ہیں آپ مقتل میں سو رہے ہیں، ادھر تماچے برس رہے ہیں، اٹھو علی کے غیور بوٹوں کے غیر خیموں کو آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. ازادارو، امام حسین کی کربلا خاموش ہو گئی، بی بی زینب کی کربلا کا آغاز ہو گیا. کل دوسرا دن ہے، بی بی زینب کو سفر میں جانے کا. شام سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینے، مدینے سے واپس شام. 144 گلیاں، 288 موڑ، 6666 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب مدینہ سے شام آئی تھی نا، جب شام میں قید ہو کے واپس مدینہ گئی، ایک مرتبہ شام کی پہاڑی پر چل کے کہا اللہ اب زینب تھک چکی ہے، میرے مالک تیرا دین بچ گیا ہے، میرا کوئی نہیں بچا. عزاداروں، کسی بیٹی کا جوان باپ مر جائے نا اور وہ پردیس میں ہو تو اس کو اطلاع یہ نہیں دی جاتی. اس کو کہا جاتا ہے کہ باپ بیمار ہے آ جاؤ، باپ بیمار ہے یہاں پر آ جاؤ. وہ جب سنتی ہے نا کہ میرا باپ بیمار ہے وہ تڑپ جاتا ہے. اس بیٹی کو اپنی رکھی ہوئی چیزیں نظر نہیں آتی، اس سے تالے نہیں رکھتے. محلے کے شرفا جمع ہو کے اسے کہتے بیٹی اس وقت نہ جاؤ، رات کا پہر. وہ رو کے کہتی ہے مجھے چین نہیں آتا. میں کہوں گا ہے علی کی بیٹیاں جنہیں 70 قدم پر امام حسین کو دیکھا، سر پہ قرآن رکھ کے کہتی تھی نہ مارو میرا غریب بابا، نہ مارو میرا یتیم بابا، نہ مارو میرا 3 دن کا پیاسا بابا. ضرور جانتے ہو نا، جب بیٹی بھی باپ کے جنازے پر آ جاتی ہے، جب جنازہ لوگ دفنانے لگتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہتی ہے اس کی بیٹی آ رہی ہے، رات سے چلی ہے، ابھی تک پہنچی نہیں، اس نے چہرہ دیکھنا ہے. لوگ بھی جنازے کا انتظار کرتے ہیں. جب جنازہ دفن ہو جاتا ہے، بیٹی گھر نہیں جاتی، مہمان اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جو قریبی ہیں وہ بھی ان کے بعد چلے جاتے ہیں. بیٹی بولتی ہے میں جا نہیں سکتی، میں بابا کا 40واں کر کے جاؤں گی. حضرت جانتے ہو بی بی زینب مولا حسین سے ودا کرنے کیسے آئی؟ ایک مرتبہ رسیوں میں بندھی ہوئی تھی، اونٹنی پر سوار تھی. میرے مولا کے لاشے کے قریب آ کر کہا حسین حسین مجھے آواز دو، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھیا کا لاشا، میں اپنے بھیا کا 40واں کربلا میں کرتی. حسین تیری امت نے رسیاں باندھی ہیں، نبی کی امت نے رسیاں باندھی ہیں، مجھے شام لے کے جا رہے ہیں. حسین ایک مرتبہ مجھے آواز دو. اللہ ایک دفعہ مکتب کی کتابیں کہتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے دین تھے، ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، جب پتھر جڑے ہوئے تھے ادھر نیچے سے آوازیں آئی نہ زینب زینب میں یہاں موجود ہوں. حضرت مکتب کا بڑا سخت جملہ ہے، میں پڑھ نہیں سکتا. بی بی زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جانتے ہیں وہ اونٹنی سے نیچے کیسے آئی؟ کسی نے اونٹنی کو بٹھایا نہیں، کسی نے بی بی زینب کو اتارا نہیں. مکتب کی کتابیں کہتی ہیں جیسے عباس زمین سے زمین پر آئے تھے. اجرکم اللہ. اس طرح بی بی زینب زمین پر آئی. ایک مرتبہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے مولا کے قریب آئی. اب ہاتھ بندھے تھے نا، قبر سے پتھر نہیں ہٹا سکتی تھی. ایک مرتبہ کوہنیوں سے پتھر ہٹانا شروع کیے. کہا آئینہ حسین حسین آپ کا سر کہاں ہے؟ حسین میں نے آپ کا سر چھوٹنا ہے. ایک مرتبہ کڑی ہوئی رگوں سے آواز آنے لگی آئینہ ردا زینب تیری ردا کہاں ہے؟ آواز آئی ایک مرتبہ. مولا جب آپ بھیا جب آپ زین سے زمین پر آئے تھے، ایک لین آگے بڑھا تھا اپنے نیلے سے میری اتارے. ولعنت اللہ علی القوم الکاذبین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون.